اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رجب کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کا جو وظیفہ لے کر حاضر ہوں، یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی غیب سے امداد آئے کی رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گے، جسے پڑھتے ساتھ منہ سے نکلی بار دعا آپ کی قبول ہوگی۔ میرے رب کریم نے چاہا تو اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کو بہت عطا فرمائیں گے۔ آپ کی تمام دکھوں پریشانیوں رنجوں کا سب کچھ اللہ ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوری طور پر آپ کو خوش اور آباد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں کا مالک بنائے دے گا۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں برکتیں اور فضیلتیں وسعتیں عطا کر دے گا، آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ آپ کسی مشکل میں کسی کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آج آپ 19 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ کر اپنی زندگی کی تمام مشکلات حاجتیں کو پورا کروا لے۔ راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں گی آپ کی مشکلات نے، تو اس وظیفے کو پڑھ کر معجزانہ طور پر اپنی آنکھوں سے اپنے دکھوں کو دور ہوتا ہوا دیکھیں گے، مالا مال ہو جائیں گے۔ دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات میں یہ سب سے آسان اور بہترین عمل ہے۔ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والا پیسہ اور دولت کا مالک بن جائے گا اور شہرت اس کی عاشق بن جائے گی۔ میرے وہ بھائی دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ ٹھوکریں کھائی ہوں گی، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر الٹا ذلیل رسوا ہوئے اور ہر کسی کی باتیں برداشت کرنی پڑی، ہر کسی کی ذلت برداشت کرنی پڑے، جو کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو وہ میرا بھائی بہن صرف اور صرف اللہ کے ساتھ سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے مانگے۔ کچھ طریقہ اور کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہوگا، ورنہ دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان متعلق رہتی ہے جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر ہے، کیونکہ درود پاک مقبول ترین عبادت ہے، اس لیے درود پاک کی توفیق سے اور وسائل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ ابو سلمان رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دعا ہو تو ابتدائی طور پر اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس کے بعد تم جو کچھ چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو، گویا درود پاک ختم کرو، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے درود پاک کو قبول فرماتا ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دعا اللہ سے حجاب میں ہے جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اہل و بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دعا مانگنے میں یقین سے میں کہتی ہوں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں میں کھیلیں گے، اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے اپنی دعاؤں میں اپنی اوقات کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے رب کی شان کو دیکھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، آج اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر میری حوصلہ افزائی کر دے اور مجھے اس نیک سفر پر میرا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ کیا پتہ کسی کا بھلا ہو جائے، اور میری ویڈیو کے لازمی شیئر کیجیے کہ میں اس طرح کے بہت سے اعمال اور وظائف اس پیج پر ڈیلی اپلوڈ کر رہی ہوں۔ آپ سے التماس ہے، آپ سے گزارش ہے، اس بہن کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنا
پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اب عمل کیا ہے، آج 19 رجب پیر کا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب چاہے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3، 7، 5 بار کوئی سا بھی درود پڑھ لیں۔ آپ چھوٹا سا درود، مختصر درود صلی اللہ وسلم یا صلی اللہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود پڑھ لیا کریں اور دن میں کوشش کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کو 10 بار، 100 بار، 10، 3 بار، جتنی بار آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دے، آپ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً عقیدۃً تحفۃً پیش کیا کرے۔ اللہ پاک آپ پر رحمتیں برکتیں نازل عطا فرمائیں گے۔ جب آپ 3، 7، 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد، ہر بندے کی نیت علیحدہ ہوتی ہے۔ کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی کاروباری مسائل سے پریشان ہے، اس سے کاروبار میں پریشانیاں ہیں، حل نکالنا چاہتا ہے تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اپنی پریشانی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ اولاد کہنا نہیں مانتی، من مرضی کرتی ہے، نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، سنتا نہیں، بچوں کی کہیں شادی نہیں ہو رہی ہے، اچھی جگہ رشتے مل جائیں تو آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ آپ اپنی ہر نیت کر لیں اور ہر حاجت کی نیت کر لیں تو آپ نے اپنے پاک سے کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پیارے محمد کے صدقے میری اس خواہش کو، میری اس حاجت کو، میری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کی شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکات بہت ہوتی ہے، اس میں خیر اور سلامتی ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں، اپنے گھر میں یا باہر آنا جانا، کہیں کرنا، کسی کام کی شروعات کرنی ہو تو آپ نے تعوذ و تسمیہ سے کرنی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے تعوذ و تسمیہ بھی پڑھ لیں تو آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ کے مبارک ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام یا وہاب، یا رزاق، یا باسطو ہے۔ یا وہاب، یا رزاق، یا باسطو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے بڑے سکون کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے جلدی نہیں کرنی، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ 2، 3، 4 منٹ میں پڑھ کر اس وظیفے کو ختم کر دوں، نہیں، آپ نے بڑی توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور آپ نے اپنے سارے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو آپ نافرمانیاں کر چکے ہیں، جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق اور دولت اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں کہ وہ اللہ ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے سچی گناہوں کی توبہ مانگنی ہے کیونکہ وہی تو دینے والا ہے، وہ واحد و لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب آپ اس سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو عطا کرنے میں آئے گا، بلکہ بہت زیادہ عطا کرے گا۔ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ مبارک نام اللہ سے پڑھ کر، یہ مبارک نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں؟ یا وہاب، یا رزاق، یا باسطو، یا وہاب، یا رزاق، یا باسطو، یا وہاب، یا رزاق، یا باسطو۔ اس طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینے ہیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینے ہیں اور ان کی شمار آپ نے 11 بار کرنی ہے، مطلب آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ بندہ رجب کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ 19 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے، ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جب آپ یا وہاب، یا رزاق، یا باسطو کو پڑھ کر لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہی دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ آج کے دور میں ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور اپنے بچوں کے اچھے نصیب سے ڈر رہا ہے، رشتے نہیں آ رہے، جو اپنا اور حاجت اپنے رب کے بارگاہ
میں اب یہ وظیفہ پڑھ لے گا دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار ہے، ہم لوگ ہی ہیں جو غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے، جو شخص اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے نصیب کے دروازے کھول دے گا۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں سوچنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ساتوں زمین و آسمان آپ کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ نے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنی ہے ملاحظہ فرمائیے، اور دھیان سے آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، ایسی ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جن پہ ہم وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اس میں ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پہ فرمایا ہے کہ ہمیں ایسا راستہ عطا فرما اور ہمیں ایسے رستوں سے دور فرما میرے رب جو گمراہی کا راستہ ہے، تو ہمیں سیدھا راستے پر چلا۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ تو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا، آج یہ طریقہ آپ آزما لو، رب کریم سے آپ جھولیاں بھر کے مانگ لو۔ آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اللہ آپ کو غیبی خزانوں سے عطا فرما دے گا۔ عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر آئیں گے اور زمین پر آپ کو دے کر جائیں گے، آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ اور پریشانی کو دور فرماتے جائیں گے۔ تو فاتحہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر رزق اور برکت کی اتنی اہم سورت ہے، اتنا مجرب عمل ہے، اتنی فضیلت و برکتوں والی سورت ہے، جسے آپ پڑھتے ساتھ ہی اپنی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم کروا سکتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایسی طاقت اور مبارک سورت جیسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں، رزق کی تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقت اور مبارک سورت ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کی شان میں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ سورہ کوثر 11 بار پڑھنے کے بعد چوتھا نمبر پر اور آخری سورہ قرآنی سورت آپ نے پڑھنی ہے، جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، جسے صرف ایک بار پڑھنا ہے اور 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، ٹھہر کر آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ورنہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد بھی کرنا ہے، اور وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کو آپ کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں آپ نے معافیاں اللہ پاک سے مانگنی ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ آپ پر اپنی کرم نوازیاں عطا کرے گا۔ استغفر اللہ سے زیادہ پڑھنے سے اللہ آپ کو اور آپ کے گناہ کو بخش دے گا، آپ کی آخرت اور دنیا دونوں سنوار دے گا۔ آخر میں آپ نے 3 مرتبہ 7 مرتبہ شریف پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اور ایک اور بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے ایسا محسوس کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول اور خانہ کعبہ میں بیٹھے کر یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلا کر یہ وظیفہ کروا رہا ہے۔ اللہ آپ پر کرم ضرور فرمائے گا، آج کی ہر حاجت آپ کی ہر حاجت کو پوری کرے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے، اللہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کو سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ انہیں رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ پاک سے اظہار محبت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں لازمی لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔